ماں نے بیٹی کو خوشیوں کے لیے خود سے جدا کر دیا۔ غربت انسان سے کیا کچھ چھین لیتی ہے۔ کبھی کبھی ایک ماں کو اپنی اولاد سے بھی دور کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی مجبور ماں کی ہے جس نے اپنی بیٹی کو بھوک اور ذلت سے بچانے کے لیے اپنے دل کا ٹکڑا دوسروں کے حوالے کر دیا، مگر برسوں بعد جب وہ دوبارہ اپنی بیٹی سے ملی تو ایک ایسا راز سامنے آیا جس نے سب کو رلا دیا۔ زینب کی چیخ پورے کچے صحن میں گونج رہی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چارپائی کے ساتھ زمین پر بچھی میلی چٹائی پر وہ درد سے تڑپ رہی تھی، جبکہ کمرے کی چھت سے جھڑتی مٹی اس کے بالوں اور کپڑوں پر گر رہی تھی۔ باہر تیز دھوپ تھی، مگر اس چھوٹے سے گھر کے اندر اندھیرا اور گٹھن بھری ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ موتیوں کی طرح ابھر آیا تھا اور وہ بار بار دیوار پکڑ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر اٹھتا ہوا درد اسے دوبارہ زمین پر گرا دیتا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں اس کی دو ننھی بیٹیاں بیٹھی خوفزدہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بڑی بیٹی مریم صرف 5 سال کی تھی، جبکہ دوسری بامشکل 3 سال کی۔ دونوں بھوک سے نڈھال تھیں اور صبح سے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ مریم کبھی اپنی ماں کے پاس آ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اور کبھی اپنی چھوٹی بہن کو خاموش کروانے کی کوشش کرتی، مگر اس کے اپنے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زینب نے تکلیف سے کراتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو دیکھا تو اس کا دل اور زیادہ ٹوٹ گیا۔ وہ ماں تھی اور ماں اپنی اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، مگر اس وقت وہ خود اتنی بے بس تھی کہ اپنی بچیوں کو سینے سے لگانے کی طاقت بھی نہیں بچی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ زور سے کھلا اور اس کا شوہر نعمان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور بے زاری صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر زینب پر ڈالی اور پھر نفرت سے بولا، مجھے پھر بیٹی نہیں چاہیے، سمجھیں تم؟ زینب کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے نعمان۔ مگر نعمان نے غصے میں پاس رکھا برتن دیوار پر دے مارا اور چلایا، نعمت تمہارے لیے ہوگی، میرے لیے بوجھ ہے۔ دو لڑکیاں پہلے ہی گلے پڑی ہیں، اب اگر تیسری بھی بیٹی ہوئی تو یاد رکھنا میں اس گھر میں ایک دن نہیں رہوں گا۔ زینب خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس آدمی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ شادی کے شروع کے دن اسے آج بھی یاد تھے جب نعمان اس سے محبت بھری باتیں کرتا تھا اور مستقبل کے خواب دکھاتا تھا، مگر وقت کے ساتھ اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا تھا۔ وہ نشے کا عادی ہو چکا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہاتھ اٹھاتا اور ہر ناکامی کا الزام زینب پر ڈال دیتا۔ اس رات درد بڑھتا گیا اور آخر کار فجر سے کچھ پہلے زینب نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا۔ نومولود کی ہلکی سی رونے کی آواز پورے کمرے میں پھیل گئی، مگر نعمان کے چہرے پر خوشی کی ایک جھلک تک نہ آئی۔ اس نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی نومولود بیٹی کو سینے سے لگایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بچی بہت خوبصورت تھی، گلابی چہرہ، بند آنکھیں اور ننھے ننھے ہاتھ۔ زینب نے اس کے ماتھے کو چوما اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، میری بیٹی کی قسمت میری جیسی نہ کرنا۔ اگلے چند دنوں میں حالات اور زیادہ خراب ہو گئے۔ گھر میں آٹا ختم ہو چکا تھا، کرایہ والا روز دروازہ کھٹکھٹاتا اور نعمان اکثر کئی دن غائب رہتا۔ ایک شام جب زینب اپنی تینوں بیٹیوں کو سلا رہی تھی تو نعمان گھر آیا اور اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت اور اس کا شوہر بھی تھے۔ عورت کے ہاتھوں میں سونے کے کڑے چمک رہے تھے اور اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ نعمان نے عجیب نظروں سے زینب کی طرف دیکھا اور بولا، یہ لوگ بے اولاد ہیں، اپنی بچی کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ زینب کے ہاتھ سے بچی تقریباً چھوٹ گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنی نامولود کو سینے سے لگا لیا اور لرزتی آواز میں بولی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ نعمان اس کے قریب آیا اور دانت پیستے ہوئے بولا، صرف 2 تولہ سونا مل رہا ہے،
ہماری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ زینب کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ اس نے پاگلوں کی طرح سر ہلایا، نہیں، یہ میری بیٹی ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ مگر نعمان کی آنکھوں میں صرف لالچ تھا، اور اس رات پہلی بار زینب کو احساس ہوا کہ غربت صرف انسان کا گھر نہیں توڑتی بلکہ کبھی کبھی اس کا دل اور رشتے بھی بیچ دیتی ہے۔ زینب پوری رات اپنی نامولود بیٹی کو سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور باہر بارش کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر اس کے دل کے اندر جو طوفان اٹھ رہا تھا وہ ہر آواز سے زیادہ خوفناک تھا۔ اس کی ننھی بیٹی بار بار نیند میں سسکتی تو زینب اسے اور مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیتی جیسے کوئی اس سے چھیننے آ رہا ہو۔ دوسری طرف مریم اور ہنا ایک دوسرے سے لپٹی سو رہی تھیں۔ ان کے معصوم چہروں کو دیکھ کر زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر ایک ماں کیسے اپنی اولاد کو کسی کے حوالے کر سکتی ہے، مگر پھر اسے خالی برتن، بھوکی بیٹیاں اور نعمان کی دھمکیاں یاد آ جاتی۔ صبح ہوتے ہی نعمان دوبارہ اسی امیر جوڑے کو لے آیا۔ عورت کا نام سمینہ تھا، جبکہ اس کا شوہر ریحان ایک بڑے کاروباری آدمی تھے۔ ان کے کپڑوں اور ہاتھوں سے امیری صاف جھلک رہی تھی۔ سمینہ کی نظریں مسلسل بچی پر جمی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خواہش تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہمیں اولاد کی بہت خواہش تھی مگر اللہ نے نہیں دی۔ اگر تم یہ بچی ہمیں دے دو تو ہم اسے شہزادی بنا کر رکھیں گے۔ زینب کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اس کی بیٹی کو آرام دے سکتے ہیں، اچھا گھر دے سکتے ہیں، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں جو وہ کبھی نہ دے سکی، مگر پھر بھی ممتا اسے روک رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں اپنی بیٹی سے جدا نہیں ہو سکتی۔ نعمان فوراً غصے میں آ گیا اور اس نے زینب کے بازو کو زور سے پکڑ لیا۔ اس کی آواز زہر کی طرح تھی، اگر یہ بچی یہاں رہی تو ہم سب بھوک سے مریں گے۔ تمہیں اپنی 2 اور بیٹیوں کا بھی خیال ہے یا نہیں؟ زینب سہم گئی۔ اس کی نظریں مریم پر پڑی جو کمرے کے کونے میں بیٹھی خوف زدہ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد نعمان نے 2 تولہ سونے کے کنگن زینب کے سامنے رکھ دیے۔ سونے کی چمک اس غریب گھر کے اندھیرے میں عجیب لگ رہی تھی۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بچی کو دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخے روئے سب کچھ توڑ دے، مگر غربت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب سمینہ نے بچی کو اپنی گود میں لیا۔ زینب نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے الگ کیا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے وجود کا کوئی حصہ کاٹ کر لے جایا جا رہا ہو۔ وہ دیوانہ وار رونے لگی اور بچی کے ننھے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ سمینہ بھی اب دیدہ ہو گئی، مگر ریحان نے جلدی سے انہیں باہر چلنے کا کہا۔ دروازہ بند ہوا تو زینب وہیں زمین پر گر گئی۔ اس کی چیخیں سن کر مریم بھی رونے لگی اور اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ اس دن کے بعد زینب کبھی پہلے جیسی نہ رہی۔ چند ہفتوں بعد وہ اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہو گئی۔ نعمان نے وہ سونا بیچ کر کچھ قرض اتارے مگر اس کی عادتیں نہ بدلیں۔ وہ اب بھی نشے اور غلط صحبت میں ڈوبا رہتا تھا۔ زینب نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنی دونوں بیٹیوں کو پال سکے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ مریم اور ہنا بڑی ہونے لگی، مگر زینب کے دل میں ہر وقت اپنی تیسری بیٹی کی یاد زندہ رہتی۔ ہر سال اس کی سالگرہ پر وہ چھپ چھپ کر روتی اور سوچتی کہ نہ جانے میری بیٹی کیسی لگتی ہوگی، کس نام سے پکاری جاتی ہوگی، اسے میری یاد آتی بھی ہوگی یا نہیں۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن زینب ایک گھر میں کام کر رہی تھی جب اس نے ایک امیر خاتون کو اپنی بیٹی کے ساتھ ہنستے دیکھا۔ اس لمحے اس کے دل میں اپنی کھوئی ہوئی بچی کی یاد پہلے سے زیادہ شدت جاگ اٹھی۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ ایک بار اپنی بیٹی کو ضرور دیکھے گی۔ اگلے ہی ہفتے اس نے اپنی جمع پونجی نکالی، ایک پرانا برقع خریدا اور اس شہر کی طرف روانہ ہوگی جہاں اس نے برسوں پہلے اپنی ممتا 2 تولہ سونے کے بدلے بیچ دی تھی۔ زینب کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد آخر کار اس شہر پہنچ گئی جہاں وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا زخم چھوڑ کر گئی تھی۔ بس اڈے پر اترتے ہی اس کے قدم کانپنے لگے۔ ہر گلی، ہر موڑ اسے ماضی کی طرف دھکیل رہا تھا۔
وہی پرانی سڑکیں، وہی بازار، وہی شور، مگر آج سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا، کیونکہ اب اس کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی اور چہرے پر وقت کی تھکن صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس نے اپنے برقعے کا نقاب مزید نیچے کر لیا اور آہستہ آہستہ اس بڑی کوٹھی کی طرف چل پڑی جہاں اس نے برسوں پہلے اپنی نومولود بیٹی کو چھوڑا تھا۔ راستے بھر اس کا دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ کبھی وہ سوچتی، اگر میری بیٹی مجھے پہچان گئی تو کیا ہوگا؟ پھر اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوتا کہ وہ کیسے پہچانے گی، آخر اس نے تو اپنی ماں کا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ کوٹھی کے باہر پہنچ کر زینب رک گئی۔ اس کے سامنے بڑا سا سفید گیٹ تھا جس پر خوبصورت سنہری نقش بنے ہوئے تھے۔ اندر سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی اور لان میں لگے فوارے کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ زینب کو ایک لمحے کے لیے سکون محسوس ہوا کہ شاید اس کی بیٹی واقعی اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے ہمت کر کے گیٹ پر کھڑے چوکیدار سے کہا کہ اسے گھر کی مالکن سے ملنا ہے۔ چوکیدار نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور شاید اسے کوئی غریب عورت یا کام والی سمجھ کر اندر جانے دیا۔ زینب دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئی۔ ہر طرف نفاست اور سکون تھا۔ دیواروں پر مہنگی تصویریں لگی تھیں، فرش چمک رہا تھا اور کمرے میں ٹھنڈی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زینب کی نظریں بے اختیار سامنے صوفے پر بیٹھی ایک لڑکی پر جا ٹھہری۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی اور ہاتھ میں کتاب پکڑے بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر زینب کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ لڑکی بالکل زینب جیسی لگ رہی تھی، وہی آنکھیں، وہی ماتھے کے ساخت، وہی ہلکی سی مسکراہٹ۔ زینب کا دل بھر آیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ میری بیٹی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر اس نے فوراً نقاب کے اندر چھپا لیے۔ اسی دوران وہ لڑکی اٹھ کر اس کے قریب آئی اور نہایت نرم لہجے میں بولی، آپ کو کسی سے ملنا ہے؟ زینب کی آواز جیسے گم ہو گئی، وہ صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ لڑکی نے دوبارہ پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ زینب نے بڑی مشکل سے کہا، بیٹی میں پانی پی سکتی ہوں؟ لڑکی فوراً اندر گئی اور پانی لے آئی۔ زینب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے گلاس پکڑا مگر نظریں مسلسل اپنی بیٹی کے چہرے پر جمی رہیں۔ چند لمحوں بعد گھر کی مالکن سمینہ بھی وہاں آ گئی۔ اس نے زینب کو غور سے دیکھا مگر پہچان نہ سکی۔ سمینہ نے مسکرا کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ زینب نے فوراً نظریں جھکا لیں اور کہا، میں راستہ بھول گئی تھی، بس تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ سمینہ نے نرمی سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ زینب حیران تھی کہ یہ وہی عورت ہے جس نے اس کی بیٹی کو اپنی گود میں لیا تھا۔ اس کے چہرے پر اب عمر کے آثار نمایاں تھے مگر آنکھوں میں آج بھی ممتا تھی۔ اسی دوران زینب کی بیٹی نے سمینہ سے کہا، امی آپ بیٹھیں، میں چائے بنوا کر لاتی ہوں۔ امی کا لفظ سن کر زینب کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا۔ وہ جانتی تھی کہ حقیقت یہی ہے، اس لڑکی کی ماں اب سمینہ تھی، وہ نہیں۔ زینب خاموش بیٹھی اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی بیٹی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ تہذیب، تعلیم اور عزت سے بھی مالا مال ہے۔ اس لمحے پہلی بار اس کے دل میں عجیب سا سکون پیدا ہوا۔ شاید اس نے اپنی بیٹی کو کھویا ضرور تھا مگر اسے برباد نہیں ہونے دیا تھا۔ مگر قسمت ابھی زینب کو ایک ایسا سچ دکھانے والی تھی جس کے بعد اس کی برسوں کی خاموشی ٹوٹنے والی تھی۔ زینب ابھی انہی خیالوں میں گم بیٹھی تھی کہ اچانک دیوار پر لگی ایک بڑی تصویر پر اس کی نظر پڑی اور اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ تصویر میں اس کی بیٹی ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی جبکہ درمیان میں سمینہ اور ریحان موجود تھے۔ مگر زینب کی سانس اس وقت رک گئی جب اس نے اس نوجوان کا چہرہ غور سے دیکھا۔ وہ نعمان تھا، اس کا شوہر، اس کی زندگی برباد کرنے والا آدمی۔ زینب کے قدموں تلے زمین نکل گئی، اس کے دماغ میں شور مچنے لگا۔ وہ تصویر کو دیکھتی رہ گئی۔ اسی لمحے سمینہ نے آہستہ سے کہا، یہ ہمارے بیٹے فہد کی تصویر ہے، وہ چند سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گیا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی کیونکہ وہ چہرہ نعمان سے اس قدر ملتا تھا کہ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے وقت پلٹ گیا ہو۔
اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر اس کی نظریں ایک اور تصویر پر جا ٹھہریں جہاں اس کی بیٹی گریجویشن گاؤن پہنے کھڑی تھی، نیچے خوبصورت لفظوں میں نام لکھا تھا، آیت ریحان۔ زینب نے دل ہی دل میں اپنی بیٹی کا نام دہرایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا جس بچی کو اس نے بھوک اور ذلت سے بچانے کے لیے خود سے جدا کیا تھا، آج وہ ایک عزت دار پڑھی لکھی اور باوقار لڑکی بن چکی ہے۔ اتنے میں آیت چائے لے کر واپس آئی اور زینب کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل محبت بھری نظروں سے زینب کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اس اجنبی عورت سے عجیب سا تعلق محسوس ہو رہا ہو۔ اچانک آیت نے دھیرے سے پوچھا، آپ رو کیوں رہی ہو؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ زینب نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا مگر اس کے آنسو رک نہ سکے۔ ثمینہ نے بھی پریشانی سے پوچھا، بہن خیریت ہے؟ زینب مزید برداشت نہ کر سکی، اس کے اندر برسوں سے دبا ہوا درد آنسو بن کر بہنے لگا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا نقاب اوپر کیا اور بھاری آواز میں کہا، شاید آج مجھے سچ بول دینا چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زینب نے کانپتی آواز میں کہا، آیت میں تمہاری وہ بد نصیب ماں ہوں جس نے تمہیں 2 تولہ سونے کے بدلے اس گھر کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی آیت کے ہاتھوں سے کپ گر گیا۔ ثمینہ اور ریحان بھی سکتے میں آ گئے۔ زینب روتے ہوئے بولتی رہی، میں نے تمہیں دولت کے لیے نہیں بیچا تھا بیٹی، میں مجبور تھی، بھوکی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، تمہارا باپ تمہیں بوجھ سمجھتا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم بھی اپنی بہنوں کی طرح بھوک اور ذلت میں پلتی۔ میں ہر رات تمہیں یاد کر کے روتی رہی، ہر سال تمہاری سالگرہ پر دعا کرتی رہی، مگر کبھی ہمت نہ ہوئی کہ تمہارے سامنے آ سکوں۔ آیت کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ زینب کے قریب آ گئی۔ زینب خوف زدہ تھی کہ شاید اس کی بیٹی اسے دھتکار دے گی، مگر اگلے ہی لمحے آیت گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کی آواز آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ نے مجھے اپنی خوشی کے لیے نہیں چھوڑا تھا، میری زندگی بچانے کے لیے چھوڑا تھا۔ زینب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ثمینہ بھی اب دیدہ ہو چکی تھی۔ اس نے آ کر زینب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ایک ماں وہ نہیں ہوتی جو صرف جنم دے، ماں وہ بھی ہوتی ہے جو اولاد کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے۔ آپ نے اپنی ممتا نہیں بیچی تھی، آپ نے اپنی بیٹی کو بہتر قسمت دی تھی۔ اس دن برسوں اور زینب نے سکون کا سانس لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سینے پر رکھا ہوا بوجھ آخرکار اتر گیا ہو۔ آیت نے اپنی دونوں ماؤں کے ہاتھ پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہا، اللہ نے مجھے ایک نہیں 2 مائیں دی ہیں۔ شام ڈھل رہی تھی، کمرے کی کھڑکی سے سنہری روشنی اندر آ رہی تھی اور تینوں عورتیں ایک دوسرے سے لپٹی رو رہی تھیں۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ غربت انسان کو بہت کچھ چھیننے پر مجبور کر دیتی ہے، مگر ایک ماں کے دل سے اولاد کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان کے فیصلے غلط نہیں بلکہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد یہی وقت انسان کے زخموں پر مرہم بھی رکھ دیتا ہے۔